اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ بہت ہی مختصر سی صورت ہے جو محض 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ بعض لوگوں نے اس کو مدینہ منورہ میں بھی اس کا نزول بتایا ہے، حالانکہ جو انداز ہے اس میں بات کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے بیان کا، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ وہیں پیش آئی تھی، وہ چیز وہیں پیش آئی تھی مدینہ منورہ میں۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ حالات جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں سے ابتدا کیجیے، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، یعنی جو بات جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو پہنچائیں، پہلے اپنے گھر والوں کو پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو تیار کیجیے، ان کو ایک نمونے کے طور پر سامنے لائیے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ نے ایک دن مقرر فرمایا اور ایک پہاڑی پر آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی، یا بنی ہاشم یا بنی فلاں یا بنی فلاں، تمام قبائل کو تقریباً آپ نے آواز دی، اور سب کے سب اس آواز پر جمع ہو گئے۔ آپ اونچائی پر تھے پہاڑی پر، اور تمام قبائل جو جمع ہوئے تھے آپ کی آواز پر وہ سب نیچے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں یہ کہوں تم سے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، کیوں نہیں مانیں گے، آپ پر ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، یعنی آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر ایک عقلی بات یہ بھی ہے کہ آپ کیونکہ اس پہاڑی کے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ اونچائی پر ہیں، آپ ادھر کا بھی حصہ دیکھ رہے ہیں، ادھر کا بھی حصہ دیکھ رہے ہیں، تو ادھر اگر لشکر ہے تو وہ آپ کو واقعتاً نظر آ رہا ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم نیچے ہیں، نشے میں ہیں، لہٰذا آپ کی بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ تو پھر ایک اللہ کو اپنا معبود بناؤ، اسی کی پرستش کرو، اور تمام معبودان باطل کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر جم جاؤ۔ اس وقت تمام لوگوں نے، اور بالخصوص ابو لہب نے یہ بات کہی تھی، تبا لک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، تمہارا برا ہو، تم ناکام و نامراد ہو، کیا تم نے اسی کام کے لیے ہم کو جمع کیا تھا، اسی بات کو سنانے کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ تمہارا ایک مرحلہ وہ تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کو ستایا گیا، آپ پر ایمان لانے والوں کو ستایا گیا اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، اور آپ کو کوئی غم کوئی تکلیف پہنچتی تو اس پر سب بغلے بجاتے، بہت خوش ہوتے کہ بہت اچھا ہوا، اور کسی طرح سے بھی آپ کی کوئی خوشی لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ایک بیٹے قاسم، حضرت قاسم جو سب سے بڑے بیٹے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل جو مکہ کا سردار تھا، اس نے کہا بطر محمد، محمد کی نسل کٹ گئی، محمد اکیلے پڑ گئے، یعنی ان کی جو نرینہ اولاد تھی وہ ختم ہو گئی، کہ جس سے امید کی جا سکتی تھی کہ ان کی نسل چلے گی، ان کا نام زندہ رہے گا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا لوگ تذکرہ کرتے رہیں گے ان کی اولاد کو دیکھ کر۔ لیکن آج قاسم کا انتقال ہو گیا تو اب ان کا نام و نشان جو ہے ختم ہو گیا۔ عاص بن وائل نے یہ بات کہی۔ بعض لوگوں نے عقبہ بن معیط کی طرف بھی یہ منسوب کیا کہ اس نے بھی یہ بات کہی تھی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف جو مدینے میں تھا اور یہودیوں کا سردار تھا اور خود بھی عالم تھا، وہ ایک مرتبہ جب مکہ مکرمہ آیا تو اس سے لوگوں نے کہا ارائیت الی ھذا الصبی المنبتر من قومی هو یزعم انه خیر منا ونحن اہل الحجیج و اہل السقایا و اہل السدال،
کیا تم اس شخص کو، اس بچے کو نہیں دیکھتے ہو کہ جو اپنی قوم سے بالکل کٹ چکا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے متولی ہیں، اور حاجیوں کو پانی وغیرہ بھی پلاتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے شخص کہ ہم اس سے بہتر ہیں۔ تو یہ یہودی سردار کعب بن اسد نے کہا تھا ارے ان کو چھوڑو، بتیرا یہ تو کٹ چکے ہیں اپنی قوم سے، ان کا کیا تذکرہ، اور ان کی کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، یہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا کام بھی ختم ہو جائے گا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، اور اس وقت تم کو ان سے بالکل ہمیشہ کوئی چھٹکارا مل جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ مقتول نسل ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود مقتول نسل ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا۔ اور اس سے پہلے آپ کو اس بات کی اطلاع دی جا چکی تھی، انہی حالات کے پس منظر میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ جب منقطع ہو گیا تھا تو کئی دن وحی نہیں آئی اور آپ کو انتظار بھی رہا، اس میں بعض کہنے والوں نے یہ بات کہی کہ کیا تمہارے شیطان نے معاذ اللہ تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ وحی کوئی چیز نہیں ہے، آسمان سے کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے، کوئی شیطان وغیرہ ہے جو ان کو آ کے سنا دیتا اور یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا۔ تو اس پر کہنے والے نے کہا کہ کیا تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تمہاری کوئی خبر گیری اب نہیں کر رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورت نازل ہوئی تھی والضحیٰ، جس میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کو آپ کے پروردگار نے نہ تو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جیسی اس کی حکمت اور جیسی مشیت ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ پیغامات بھیجے گا، اور اسی موقع پر یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے آوازے کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کا شہرہ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا شہرہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ آپ کے آوازے کو ہم نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو، آپ کی بات کو، آپ کے پیغام کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ 1450 سال سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا ہے، تقریباً کم و بیش 1500 صدیاں گزرنے والی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی پوری دنیا میں، دنیا کے بلکہ زمین کے چپے چپے پر نہایت ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، اور جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے کوئی ایسا ہی بدبخت مسلمان ہوگا جو آپ پر رحمت اور درود نہ بھیجتا ہو، ہر ایک صلی اللہ علیہ وسلم مختصری سے ہی کہتا ضرور ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر میں 5 وقت میں مسجد کی میناروں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے مختلف مواقع پر آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور انسان کے دل میں آپ کا اتنا ادب اور آپ کا اتنا احترام ہے کہ جب آپ کا نام آتا ہے تو عقیدت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، محبت کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ حالات تو اس وقت ایسے تھے کہ بظاہر یہی محسوس ہوتا تھا کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی، یا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وہ آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی انداز سے باقی ہے کہ آپ کا نام نامی لیا جاتا رہے گا، آپ کی عزت اور آپ کا احترام کیا جاتا رہے گا۔ آج گئے سے گیا مسلمان بھی آپ کی محبت میں اتنا، اس کے اندر آپ کی محبت اس کے دل میں اتنی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پر آپ کے ساتھ توہین والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کے دفاع کرتا ہے۔ ابھی حالات آپ کے سامنے گزرے ہیں، کارٹون بنایا گیا تھا تو اس پر کتنا ہنگامہ ہوا، کتنے لوگ شہید ہو گئے اس میں کہ ہمارے نبی کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور جب تک اس طرح کی کوئی خبر آ جاتی تو مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے، گستاخی کی جا رہی نبی کی شان میں، اس کو سزا دی جائے اور یہ کیا جائے۔ جو بھائی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں قانون تو لے نہیں سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے اور اپنے خیالات سے اور اپنے کردار سے جو ہم احتجاج کر سکتے ہیں اور جس طرح سے ہم ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں بہرحال۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کی آوازیں کو بلند کرنے ہی کی بات ہے۔ تو ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تھا تو اس موقع پر یہ صورت اتاری ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے
کہ اس وقت تو یہ بات کہی گئی تھی، لیکن جب آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا، جو اولاد میں آپ کے تیسرے نمبر پر ہیں، سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت قاسم، ان کے بعد ہے حضرت زینب، ان کے بعد ہے عبداللہ، ان کا بھی انتقال ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی نرینہ اولاد رکھی ہی نہیں دنیا میں، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے بعد بلا لیا۔ یہ دو بیٹے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو اس وقت بھی اسی طرح کی باتیں کہی گئی، بطیر محمد اللیلہ، آج کی رات تو محمد بالکل ان کا نام و نشان مٹ گیا، بالکل اکیلے پڑ گئے، اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب، جس کا گھر آپ کے گھر سے بالکل ملا ہوا تھا، صرف درمیان میں دیوار تھی، جب اس کو پتہ چلا کہ محمد کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کے سگے بھتیجے کا انتقال ہو گیا، تو خوشی سے پاگل ہو گیا اور گیا اپنے لوگوں میں اور جا کے کہنے لگا بطیر محمد ہادی لیلہ، آج کی رات تو محمد کا بالکل جو آخری ایک گویا تصور تھا کہ ان کا کچھ نام چلے گا، وہ بھی ختم ہو گیا، اب ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم تھے، ان کا بھی انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ بہرحال اسی لیے قرآن کریم نے کہا بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، البتہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ صرف بات اس لیے کہی گئی تھی کہ چونکہ انسان یہ سمجھتا ہے لڑکی پرائے خاندان کی ہوتی ہے، دوسرے خاندان کی ہوتی ہے، وہ جاتی ہے شادی کے بعد تو اس خاندان کے کو آباد کرتی ہے، لڑکا ہمارے خاندان کو آباد کرتا ہے، تو اگر ہمارے گھر میں لڑکا ہے تو ہمارا نام چلے گا، ہماری نسل چلے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام اس انداز سے کر دیا کہ لڑکا نہ صحیح لڑکی سے آپ کی نسل چلے گی اور قیامت تک چلے گی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، اور یہ فخر کی بات ہے ان کے لیے کہ وہ نبی کے سلسلے میں ہے، یعنی وہ اولاد ہی، اور اسی طرح سے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت بات کہی تھی ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہی نام و نشان یعنی اس کا ہی نام و نشان مٹنے والا اور بے نام ہو جانے والا ہے، یہ بات آج 100% صحیح ہے۔ آج حال یہ ہے کہ اگر بالفرض عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط یا کعب بن اشرف یا ابو لہب کی اولاد میں اگر کوئی ایسا ہے کہ آج باقی ہے اور مسلمان کی حیثیت سے باقی ہے، تو اگر اس سے پوچھا جائے تمہارے آبا و اجداد میں کون ہے، تو شاید ہی کوئی یہ کہے کہ ابو لہب کے اجداد ہمارے اس میں آتے ہیں، یا عقبہ آتا ہے یا عاص بن وائل آتا ہے، کوئی نہیں۔ شرم اتنی آئے گی اس کو ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے کہ اپنا سلسلہ اسے جوڑتے ہوئے بھی اپنی توہین محسوس کرے گا۔ لیکن فخر کے ساتھ نبی کے سلسلے میں جتنی بھی آپ کی اولاد ہے، جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اس میں نسل جتنی بھی اولادیں اور جہاں کہیں بھی ہیں، وہ فخر کے ساتھ کہیں گے کہ ہم تو نبی کی اولاد میں ہیں، ہم بنی ہاشم میں ہیں یا ہم سادات میں سے ہیں، فخر کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے۔ بہرحال اس صورت کا مطلب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کیا چیز ہے؟ خود نبی نے اس کی تفسیر کی ہے۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں یہ نہر دکھائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام یا آپ کے ساتھ جو بھی فرشتہ ہو اس موقع پر جب جنت کی آپ کو سیر کرائی گئی تو ایک نہر آپ نے وہاں پر دیکھی، تو اس فرشتے سے پوچھا آپ نے کہ یہ کیا ہے، کیسی نہر ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہر عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نہر دی گئی۔ ایک اور بھی ہے، وہ حوض کوثر ہے، اور آپ اپنے لوگوں سے کہا بھی کرتے تھے کہ انا فرط لکم علی الحوض، میں تم سے آگے جانے والا ہوں، حوض کوثر پر تم سے ملاقات کروں گا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا اور وہاں میری تمہاری ملاقات ہوگی۔ یہ حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں ہے، اور اس کے بارے میں، اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایلا سے صنعاء تک، عمان سے عدنان تک اس کی لمبائی چوڑائی
رقبے کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو بحر احمر کا رقبہ ہے تقریباً کم و بیش وہی رقبہ ہے حوض کوثر کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں عطا کی تھی۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک حوض کوثر ہے، ایک نہر کوثر ہے۔ نہر کوثر جنت میں ہے، حوض کوثر میدان حشر میں ہے۔ اور اسی حوض کوثر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا وہاں پر انتظار کروں گا، میں تم کو وہاں ملوں گا، میں تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں اور تم لوگ میرے بعد آنا۔ انصار نے ایک مرتبہ کچھ حالات کی شکایت کی کہ حالات اچھے نہیں ہیں، بڑی تکلیف ہے، یہ جو بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ستلقون بعدی اثرۃ حتی تلقونی علی الحوض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگ اس طرح کے حالات میرے بعد دیکھو گے، یعنی بگڑتے ہوئے حالات، یہاں تک کہ تم لوگ مجھ سے ملاقات کرو گے حوض کوثر میں۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور جو اس سے پانی نہیں پی سکا وہ کبھی سیراب بھی نہیں ہو سکے گا۔ اب حوض کوثر سے پانی ملے گا کس کو؟ اس کی بھی ہم کو احادیث میں تفسیر ملتی ہے کہ حوض کوثر سے پانی انہی لوگوں کو ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہے ہوں گے دنیا میں۔ آپ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہوگی، جیسا آپ نے بتایا اور جیسا آپ نے کہا اور جیسا آپ نے کرنے کا حکم دیا، اگر اسی انداز سے انسان اپنے کاموں کو کرتا رہے گا تو حوض کوثر پر نبی سے ملاقات ہوگی اور نبی کے دست مبارک سے اس کو اس حوض کا پانی ملے گا، اور اس کو پینے کے بعد پھر جب تک وہ میدان حشر میں ہوگا پیاس اس کو نہیں لگے گی۔ اور اگر اس نے تبدیلیاں پیدا کر دی، نبی کا عمل کچھ تھا، نبی کا قول کچھ تھا، اور اس نے اپنے قول اور اپنے انداز سے کام کو انجام دیا، تو اس کو اس حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ آپ نے منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سیجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، کچھ ایسے لوگ ہوں گے میری امت کے جو بائیں طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، فاقول یا رب اصحاب، تو میں کہوں گا اے اللہ یہ تو میری امت کے افراد ہیں، یہ بائیں طرف کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گن کھلائے۔ فاقول کما قال العبد الصالح، تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے جیسے اللہ کے ایک نیک بندے نے کہا ان تعذبہ فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں تو بہرحال یہ آپ کے بندے ہیں، انہوں نے غلط کیا ہے تو بہرحال سزا کے مستحق ہے، آپ کا عدل ہے، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ بہرحال حکمت والے ہیں اور زبردست ہیں۔ تو اس وقت کہا جائے گا انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، ان لوگوں نے دین کو ایک تماشا بنا لیا تھا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جس طریقے پر آپ ان کو چھوڑ کر آئے تھے یہ پھر اس طریقے کو چھوڑ کر اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹ گئے تھے، یہ دین سے الٹے پاؤں لوٹ گئے تھے، اس لیے یہ گویا بائیں طرف لے جائے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ان کو چھڑانے کی کوشش کریں گے اور فرشتے نبی سے کھینچنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ حوض کوثر سے ان کو پانی پلایا جائے، کیونکہ انہوں نے آپ کے دین میں تحریف کرنے کی کوشش کی تھی، یا آپ کے دیے ہوئے عمل کو قبول نہ کر کے انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی تھی، لہٰذا یہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ اس سے اس کو پانی پلایا جائے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم جیسا ہم کو دین دیا گیا ہے، جو طریقہ ہم کو دیا گیا ہے نبی کی طرف سے، ہم اسی طریقے کے مطابق اور اسی دین میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیں، تاکہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات بھی ہو اور آپ کے دست مبارک سے وہ ہم کو اس حوض کا پانی مل سکے، تاکہ جب تک میدان حشر میں ہم رہیں اپنے حساب و کتاب کے مرحلے تک ہم کو پیاس نہ لگے، ہر ایک اپنے اپنے متعلق یہ سوچے کہ ہم اس انداز سے اپنی زندگی گزار دیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو چیز عطا فرمائی، ایک نہر کوثر جو جنت میں ہے اور ایک حوض کوثر جو میدان حشر میں ہے۔ اس کے علاوہ کوثر کا مطلب مبالغے کا یہ عربی میں صیغہ ہے، خیر کثیر، ہر طرح کی بھلائی، دنیا میں ہر طرح کی بھلائی، آخرت میں ہر طرح کی بھلائی، دین کی بھلائی، دنیا کی بھلائی، ہر قسم کی بھلائی اے نبی نے آپ کو عطا کر دی، ہم نے آپ کو دی۔ دنیا میں جتنی بھی خیر ہو سکتی ہے، جتنی بھی بھلائی ہو سکتی ہے، جس انداز سے ہو سکتی ہے، جس ناحیے سے ہو سکتی ہے، ہم نے آپ کو وہ خیر عطا کر دی ہے۔ اسی طرح سے موت کے بعد آخرت میں جس قسم کی بھی بھلائی اور اچھائی ہو سکتی وہ ہم نے آپ کے لیے جمع کر دی ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حالات کیا تھے کہ کوئی آپ کی آواز کا سننے کا روادار نہیں تھا. پورا ملک عرب کو چھوڑ دیجئے، آپ کے اپنے شہر کے اندر آپ کی آواز کو کوئی سننا گوارا نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے خاندان والے آپ کی مخالفت کر رہے تھے. اور تو اور وہ شخص جس نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا ہے، اسلام کی بھرپور مدد کی ہے، اس شخص نے آپ کے دین کی مخالفت کی. مخالفت سے مراد یہ کہ قبول نہیں کیا. ابو طالب نے زندگی بھر ساتھ دیتے رہے، قوم کی طرف سے آپ کی حمایت کرتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے، لیکن دین نہیں قبول کیا. ابو لہب نے کھل کر دشمنی کی، ابو جہل جو قوم کا سردار تھا کھل کر دشمنی کی. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم نے دین کی ہر طرح کی بھلائی آپ کو دے دی. آپ کے ذریعے سے، آپ کی محنتوں کی برکت سے دین کس انداز سے پھیلا اور پھلا پھولا کہ صرف عربی رہی، عجم میں بھی اس کی آواز پہنچی اور عجم میں بھی قبول کرنے والوں نے قبول کر لیا. آج پوری دنیا میں آپ کا دین، آپ کا لایا ہوا دین یا آپ کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا تھا وہ دین پوری دنیا میں پہنچ گیا، زمین کے ہر خطے پر پہنچ گیا ہے. یہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے، اپنے نگاہ مبارک سے دیکھ لیا کہ لوگ اطمینان کے ساتھ اس مکے میں جہاں کوئی اللہ کا نام لے لے تو جان گویا اس کی خطرے میں ہے، اس مکے میں لوگ اطمینان کے ساتھ صف بندی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. مدینہ منورہ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کسی کو روکنے اور ٹوکنے والا نہیں. ہر ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور دین کی دیگر باتوں پر اور دیگر احکامات پر عمل کرنے والا، یہ آپ نے اپنی نگاہ مبارک سے دیکھا. اسی طرح سے آپ جس مکے سے نکلے تھے مجبوری کی حالت میں، اسی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے دست مبارک پر 8 ہجری میں فتح کرایا. اب وہاں دین کا پرچم لہرا رہا تھا، دین کا بول بالا تھا اور بت پرستی اور شرک اور خرافات وہاں سے دور نکال دیا گیا تھا، کوئی اس کو وہاں جاننے والا نہیں تھا. یہ دین کی خیر. اسی طرح سے چند لوگ تھے جب آپ کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا تھا، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع بتایا جاتا ہے کہ آپ اس مجمع کو اللہ تعالیٰ کے دین پر چھوڑ کر جا رہے تھے، جو ایک برگزیدہ قسم کی جماعت تھی کہ اس طرح کی جماعت نہ تو آج تک کوئی پیدا ہوئی، نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوئی تھی اور نہ قیامت تک پیدا ہوئی تھی. ایسے افراد، یہ اللہ تعالیٰ کے کا جو وعدہ تھا کوثر کا کہ ہر طرح کی خیر، یہ خیر کی صورت میں افراد جمع کر دیے گئے جو آپ کے مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا. اسی طرح سے آخرت میں کہ سب سے بڑی امت آپ کی ہے، جبکہ آپ کی امت کو مختصر سا زمانہ ملا یا ملے گا، لیکن اس کے باوجود پچھلی تمام امتوں سے بڑھ کر آپ کی امت افراد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے تمام امتوں پر فائق ہے کہ خیر کثیر ہے. اور اسی طرح سے بے شمار بھلائی، بے شمار خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. فصلی لربک وانحر، لہذا اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کیجیے. جب اتنی بے شمار نعمتیں دی گئی، ان نعمتوں کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور نعمت جس انداز سے ہوتی ہے شکر اسی انداز سے ہونا چاہیے. جب دین کی ساری بھلائیاں آپ کو دے دی گئی، دنیا کی ساری بھلائیاں آپ کو دے دی گئی، آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کو دے دی گئی، ہر قسم کی بھلائی، یعنی کوئی ایک بھلائی بھی اگر ہم یہ کہیں روکی نہیں گئی، آپ کو دے دی گئی، تو پھر شکر بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے. اور سب سے بہترین طریقہ شکر کا نماز ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے تعلق سے سب سے بہتر طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نماز ہے، جو جسمانی عبادت ہے. اس طریقے پر حکم دیا گیا کہ آپ کو جب اتنا ہم نے نوازا ہے تو آپ جسمانی یعنی بدنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور وہ نماز کی صورت ہے. لہٰذا فصلی لربک، ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ پوری دنیا جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ لائٹ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور جتنی بھی چیزیں کھانے پینے کے اعتبار سے، برتنے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، بود و باش کے اعتبار سے، سواریوں کے اعتبار سے، مکانات کے اعتبار، کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے، یہ سب کی سب تو نعمتیں ہیں. اور وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہاری اپنی ذات میں کتنی نعمتیں ہیں، غور کر لیں. ابھی ہم کو اپنی انگلیوں کی قدر و قیمت نہیں معلوم ہے. ایک ایک انگلی کی کیا قیمت ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی انگلی کم ہو جائے.
تب اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور انگلی تو چھوڑ دیجیے، اگر ایک پور کم ہو جائے تو پھر چیز کو پکڑنے میں کتنی دشواری ہوگی، یہ اندازہ اس وقت ہوگا۔ اس وقت ہم کو اندازہ ہوگا کہ انگلی ہی نہیں، ہمارے ایک پور کی بھی بڑی قیمت تھی۔ آنکھ کتنی قیمت ہم نے دی ہے، لیکن جب آنکھ چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم کر دیا۔ تو ان تمام بے شمار نعمتوں کا کیا شکر نماز کی صورت میں نہیں ادا کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر طریقہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ نماز ہی ہے جو شکر کا بہترین طریقہ، لہٰذا اس صورت میں ہمیں نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہمیں دی ہے، تو ان 5 وقت کی نمازوں میں تساہلی اور سستی اور کاہلی اور قضا اور یہ ایک مسلمان سے تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے کہ جائے کہ اس میں ہماری طرف سے سستی پائی جاتی ہے، نماز وقت سے بے وقت ہو رہی ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، یہ نہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے اور اچھے انداز سے ہم کو نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ان تمام نعمتوں کو سوچ کر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، جن کی ہم گنتی کر ہی نہیں سکتے، گھر میں باہر یہ اور سارے ونحر، اور اے نبی آپ قربانی کیجیے۔ چونکہ عرب میں کثرت سے قربانی ہوتی تھی اونٹ کی، لہٰذا اونٹ کی قربانی کا یہاں پر حکم ہے۔ ونحر، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے جانور ہیں گائے بکری وغیرہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے، گلا کاٹا جاتا ہے، یعنی 3 نسیں کاٹی جاتی ہیں، 2 شہرت جو دونوں طرف ہے اور ایک غذا کی نلی، یہ 3 رگیں کاٹ دی جاتی ہیں اور اس جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے روح اس کی نکل جاتی ہے خون نکلنے کے بعد۔ یہ ذبح کہلاتا ہے۔ نہر کہلاتا ہے کہ جانور اونٹ کھڑا ہے، اس کا پیر ایک باندھ دیجئے اور قاعدے سے کہ وہ ادھر ادھر بھاگنے نہ پائے، اور پھر آپ نیزے سے، تلوار سے یا کوئی بھی دھاردار چیز اس سے اس کی گردن پر زخم لگائیے، ایسا کاری زخم لگے کہ خون تیزی کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائے، وہ کھڑا رہے گا، اور جب خون کی کافی مقدار نکل جائے گی تو کمزور پڑ کے وہ گر جائے گا، جب گر جائے تو آپ اس کو عام جانوروں کی طرح ذبح کیجیے۔ یہ طریقہ قربانی کا یعنی اونٹ کی قربانی کا قرآن کریم نے دیا ہے ہم کو۔ ونحر، چونکہ وہاں پر قربانی اسی انداز سے ہوتی تھی یعنی اونٹ کی، لہٰذا اس کا طریقہ دیا گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اس جگہ پر نماز کے بعد قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یا اور مختلف انداز سے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، یعنی جسمانی انداز سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور تمام نعمتوں میں مال ایک بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ معلوم نہیں کیا کیا اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ اجناس اس سے خریدتے ہیں، آپ اس سے لباس خریدتے ہیں، اپنے رہائش کے لیے مکان بناتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے دوا علاج کی تو اسی کے ذریعے سے آپ اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے عیش و عشرت کی چیزوں کو اس سے خریدتے ہیں، گھوڑا گاڑی اور یہ اور وہ گھریلو ساز و سامان، فریج اور یہ مالک جو بھی چیز جو آپ کی ضرورت کی آپ اسی پیسے کے ذریعے سے خریدتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام، اس کے لیے کپڑے کا انتظام اور دیگر تمام چیزیں انہی پیسوں کے ذریعے سے آپ کی بے شمار ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، اس کا حق ادا کیا جائے زکوٰۃ کی صورت میں۔ آپ نے اپنی تمام چیزوں کو تو پورا کیا، اپنی خواہشات کو پورا کیا، کھانے کی، کپڑے کی، دوا علاج کی، جو بھی ضرورت تھی آپ نے اس کو پورا کیا، آپ کو پیسے کا فائدہ نظر آئے گا۔ لیکن جو فائدہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اگر واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو آپ اس مال کی نعمت کا شکر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے ادا کریں گے۔ اور زکوٰۃ جس کا نفع آپ کو نظر نہیں آئے گا، جس کا فائدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر اللہ کے وعدے پر اور اللہ کی بات پر آپ کو یقین ہے تو آپ ضرور اس معاملے میں یعنی مد میں خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مال قرض حسن کے طور پر دینے کو تیار ہے تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ تو یہ واپسی کب ہوگی؟ دنیا میں نہیں ہوگی، آخرت ہی میں ہوگی۔ تو اگر آپ کو اس پر یقین ہے تو اپنے مال جیسی نعمت کو آپ اس راستے میں خرچ لیجیے، یا صرف ہم کو فائدہ جو ظاہری اعتبار سے مل رہا ہے وہ اس میں ہم خرچ کریں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ مال کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یہ نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا، لیکن یہاں پر قربانی کے ساتھ جوڑا گیا ہے نماز کو۔ دراصل ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ نبی کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں، تو زکوٰۃ ان پر کہاں سے فرض ہوگی؟ جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے تو صاحب نصاب ہو سکتا ہے۔ پھر نبی کا حال یہ تھا کہ اگر کبھی کہیں سے کچھ آ گیا تو جب تک وہ خرچ نہیں ہو جاتا تھا نبی دم نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کہیں سے کچھ سونا وغیرہ آیا، آپ جو تقسیم کر سکتے تھے تقسیم کیا، کچھ بچ گیا نہیں تقسیم ہو پایا، کوئی ضرورت مند نہیں آیا تو اٹھا کے رکھ دیا کہ بھائی کوئی آئے گا مستحق تو اس کو دے دیں گے۔ عصر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران آپ کو شاید وہ یاد آ گیا، سلام پھیر کر آپ خلاف توقع تیزی سے صفوں کو پھاندتے ہوئے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیا کسی کی طبیعت خراب ہے یا کسی دشمن کا خطرہ اچانک پیدا ہو گیا، کیا بات ہے آج نبی اس طرح سے کہ سلام پھیر کے فوراً اپنے کمرے کی طرف تشریف لے گئے، حالانکہ روز آپ بیٹھتے تھے نماز کے وقت، اور پھر عصر کی نماز تھی۔ عصر کی نماز کے بعد تو عموماً آپ لوگوں سے ملاقات بھی کرتے تھے، تسبیحات وغیرہ بھی ہوں گی، وہ پڑھتے ہوں گے، اور نہیں کچھ تو کم سے کم لوگوں سے بیٹھ کر ملاقات کرتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ لیکن آج یہ کیا ہو گیا؟ تو جب آپ واپس آئے تو لوگ ویسے ہی حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا کہ گھر میں سونا رکھا ہوا ہے جو میں تقسیم نہیں کر سکا تھا، تو میں اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کر آیا۔ تو یہ حال تھا کہ گھر میں رکھا رہ گیا ہے، بچ گیا ہے، تو آپ اس کے لیے بے چین ہو گئے، تو نماز میں یاد آ گیا ہماری نماز خراب ہو گئی، تو وہ صاحب نصاب کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا حکم کیسے دیا جائے؟ اور پھر یہ براہ راست نبی سے مخاطب ہے، فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی حریص تھے قربانی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا اجر رکھا تھا، لہٰذا اور اس کے لیے بہرحال کہیں تحفہ آ گیا، کہیں کچھ آ گیا، کسی نے کچھ ہدیہ کر دیا تو آپ اس کا انتظام کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ قربانی کیجیے۔ یہ بھی مالی بھی عبادت ہے، اور مشرکین مکہ وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، تو ان کی عملی مخالفت بھی منظور ہے کہ نبی عملی مخالفت کریں کہ تم بتوں کے نام کی قربانی کر رہے ہو، ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی اسی کے لیے کریں گے۔ لہٰذا اس انداز سے نبی کو حکم دیا گیا فصلی لربک وانحر، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کٹا، وہی نسل کٹا ہوا ہے، اسی کا نام و نشان مٹنے والا ہے، آپ کا نام و نشان تو باقی رہنے والا ہے، قیامت تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، لوگ آپ کے نام کو ادب کے ساتھ لیتے رہیں گے۔ اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس وقت کہ آپ کا نام 1400 سال سے لیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ لیا جاتا رہے گا، مخالفت ہوتی رہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا نام ہمارے آپ کے دلوں میں ہے اور انتہائی محبت کے ساتھ ہے۔ ہم اور آپ اور دنیا کے تمام مسلمان آپ کا نام بہرحال لیتے رہیں گے، آپ کا ادب اور احترام کرتے رہیں گے، اور آپ کے دین پر چلتے بھی رہیں گے۔ آپ کو جو خیر دین کی شکل میں ملی اس خیر کو وہ آگے بڑھاتے رہیں گے، ایک دوسرے کو دین کی تلقین کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی اللہ سے تکمیل ہوتی رہے گی۔ اس صورت میں جو ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمارا آپ کا اعتماد ہونا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عبادت کا حکم دے رہا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے کا حکم دے رہا ہے، قربانی کا اہتمام کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر نبی کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو بھی یہی پیغام مل رہا ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز وقتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی اس میں کسی قسم کی تساہل اور سستی نہ ہو، وقت پر نماز ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہو، اور اسی طرح سے جن لوگوں پر بالخصوص قربانی فرض ہے وہ قربانی کا بھی اہتمام کرے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر کہ جس پر بھی قربانی فرض ہے وہ قربانی کا اہتمام کرے، اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، دشمنوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن اپنی چال چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تدبیریں کرتا ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ ہم دنیا میں رہیں گے اور اپنے کاموں کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ بھرپور طریقے پر ہماری آپ کی مدد کی جائے گی، اور حالات کو انشاءاللہ سازگار بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی